بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں۔ میں نے اسلام کو ایک بہت آسان مذہب پایا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام پہ چل کے شاید ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی، ہم بہت ریجڈ ہو جائیں گے یا ہمیں ہر وقت پابند ہونا پڑے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، جب آپ اسلام پر چلتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کے دل میں سکون آ جاتا ہے اور آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جنت کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمیں کچھ وظائف بتا دیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی لوگ اس طرح کی باتیں یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے تو 1,00,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیں، اگر فلاں مسئلہ ہے رشتے کے لیے تو 20,000 دفعہ یہ پڑھ دیں، تو ہمارے مذہب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا کوئی وظیفہ صحابہ کرام کو نہیں بتایا۔ نہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو۔ آپ حضور پاک کی پوری زندگی کو اگر آپ سرچ کریں گے تو اس طرح کے وظائف انہوں نے کبھی بھی نہیں بتائے، انہوں نے آسان باتیں بتائی ہیں۔ میں بھی آج آپ کو رزق کی فراوانی کے لیے، نوکری کے لیے، رزق نہیں بڑھ رہا، نوکری ختم ہو گئی ہے، نئی نوکری آپ کو چاہیے، کاروبار میں آپ کو کوئی تنگی آ رہی ہے، کاروبار آپ کا پھل پھول نہیں رہا، اس کے لیے میں آسان باتیں بتاؤں گی، کیونکہ میرے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ایک عملی نمونہ ہے۔ تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی آسان باتیں بتاتی ہوں تاکہ آپ کو وہ پڑھنا بھی آسان ہو اور اللہ تعالیٰ جی قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگیں تو یقین کے ساتھ مانگیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میری دعا سنی جائے گی یا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا گمان ہوں، اگر تم اچھا گمان کرو گے میں اچھا دوں گا، اگر تم برا گمان کرو گے تو برا ہوگا، اگر تم مجھے قہار ہی سمجھتے رہو گے تو میں قہر ہی دوں گا، اور اگر تم رحیم کہو گے تو میں رحم کروں گا۔ تو اللہ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کریم دعا سننے والے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ رزق کی فراوانی کے لیے آپ کیا کیا چیزیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے نبی کریم میرے لیے دعا فرما دیں اور مجھے کوئی آسان چیز پڑھنے کے لیے بتا دیں، میں غربت سے بہت تنگ ہوں، میرے گھر میں بہت غربت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک آسان سی بات نہ بتاؤں جس کو اختیار کرنے سے رزق کی فراوانی ہو جائے گی؟ تو صحابی نے فرمایا کہ جی بتائیں حضور پاک۔ تو آپ نے فرمایا ہر وقت وضو میں رہا کرو، یعنی کہ ہر وقت وضو میں رہنا بھی ایک عبادت ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو آپ ہر وقت باوضو رہیں۔ ہر وقت باوضو رہنے سے آپ کے رزق میں اور حلال رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو جب گھر میں داخل ہو تو تمام گھر والوں سے کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ دن میں 10 دفعہ باہر جاتے ہیں اور 10 دفعہ واپس آتے ہیں تو 10 دفعہ آپ نے پورے گھر والوں سے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں آپ نے قدم رکھا اور ساتھ ہی آپ نے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری یہ چیز ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں اور جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو آپ ساتھ ہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 دفعہ پڑھ لیں بآواز۔ تو آپ دیکھیں گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی، بس اللہ پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں، رشتہ داروں کی خدمت بھی کریں، ان کو اچھا کھانا بھی کھلائیں، ان کے حقوق بھی ادا کریں، ہمسایوں کے حقوق ادا کریں۔ اگر آپ والدین ہیں تو بچوں کے درمیان آپ برابری مساوات قائم کریں۔ یہ نہیں کہ ایک بچہ گورا ہے
تو اس کو آپ زیادہ پیار کر رہے ہیں، ایک سانولا ہے تو اس کو آپ درگزر کر رہے ہیں۔ بچے تو سارے برابر ہوتے ہیں نا، اور اللہ نے سب کو پیدا کیا، اور میں نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے کہ جب کہیں مارکیٹ جانا ہے، کسی کے گھر جانا ہے، تو جو سب سے خوبصورت بچہ ہے اس کو تیار کر کے ساتھ لے جاتی ہیں اپنی شو بنانے کے لیے کہ میرے تو بچے بڑے خوبصورت ہیں، اور جو ذرا شکل میں کم ہوتے ہیں یا رنگ سانولا ہوتا ہے ان کو گھر چھوڑ جاتی ہیں۔ اور یہ چیزیں میں نے خود آبزرو کی ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کریں، اور اگر آپ اولاد ہیں اور آپ کے ذمہ آپ کی ماں باپ کی خدمت ہے تو آپ والدین کے حقوق کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اور 313 دفعہ، یہ ایک تسبیح جو ہے اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے اور پھر 10 دفعہ اور اوپر، تو یہ آپ کے 313 بن جائیں گے، کیونکہ اگر آپ تمام دانوں کو آپ پڑھیں گے نا تو وہ 101 بنتا ہے، تو 101 دفعہ آپ 3 دفعہ پڑھیں، پھر 10 دانے اوپر آپ نے پڑھنا ہے۔ 313 دفعہ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ 313 دفعہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ ویسے اللہ الصمد کی تسبیح اگر ایک آپ صبح شام دوپہر بھی پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اس کے اختیار میں ہے سب کچھ، وہ جب چاہتے ہے جس مرضی کو نواز دیتا ہے، لیکن اپنی دعا میں ہمیشہ یقین شامل کریں۔ اس کے علاوہ یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یا رزاقو، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یا رزاقو کی تسبیح پڑھیں، اور ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بہت طاقتور تسبیح ہے یہ۔ آپ دن میں اگر 2 دفعہ بھی پڑھ لینا یا رزاقو کی تسبیحات 2 اور 2 حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 2 تسبیحات پڑھ لیں، زیادہ اس کا اجر جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد، تہجد کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ یہ پڑھیں اور پھر آپ دعا کریں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے دعا کی قبولیت کے لیے، آپ تہجد پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں، پھر آپ درود شریف پڑھیں۔ پہلے اول اللہ کا ذکر ہے، آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ الحمد شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اور سجدے میں جا کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے وہ رزق کی دعا ہو، چاہے کسی بھی عمل کی دعا ہو، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور تہجد پڑھنا بہت اہم ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو کوئی بھی دعا آپ کی رد نہیں ہوگی۔ یہ تمام وظائف پڑھ کے دعائیں کر کے بھی اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ اللہ تعالیٰ سے ضد بازی نہ کریں، اللہ سے ضد حرام ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، اللہ سے ضد نہ لگائیں اور صبر کریں اور شکر کریں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ پاک، اگر آپ کو ایسے ہی منظور ہے تو میں اس حال میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں ہر وقت، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، بار بار کھٹکھٹانے سے دروازہ کھل جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بار بار کھٹکھٹانے سے دروازہ نہ کھلے۔ بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔